لیے بدعات سے بچیے. یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا. اللہ سے ڈر جائیے. اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں. ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو، جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے. دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں. دنیا کی کسی کتاب میں، کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو، اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو. آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا. کیسی عجیب بات ہے. کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے. بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک کے سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کو مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور اب ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا. عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا. نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا. یہ اصول یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی. بعض لوگ نا آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے. پتہ کیا کہیں گے؟ یہ بدعت کی رٹ لگائی رکھتے ہیں. آپ بھی تو نہیں تھے نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو آپ بھی بدعت ہوئے. یہ چکمہ دینے کے طریقے ہیں. تو چلو اگر آپ اس طریق پہ آتے ہیں کہ فلاں نہیں تھا تو یہ بدعت ہے، تو آپ بھی نہیں تھے بدعت، تو آپ بھی ہوئے. پھر بات یہ نہیں ہے. جس چیز کو دین سمجھ کے اختیار کیا جائے اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اس وقت اگر آپ کی تعریف کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت ہے، تو پھر تو تابعین بھی، تبع تابعین بھی ساری بدعت ہو گئے. لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں. کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائے. اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں، لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے. اور بھلے مانے سے اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے. لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو. لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے. آپ لوگوں کو شاید غصہ آتا ہو جو بدعات میں پڑے ہیں. سچی بات یہ ہے، دلائل کو دیکھ کے ترس آتا ہے، یا اللہ ان کی اصلاح کر دے. محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، یا اللہ سنت کے مطابق ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدعتی انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے، حج، عمرہ، نماز، روزہ اس کا قبول ہی نہیں ہے. وہ اور چیز رہے گی اگر نماز، روزہ اور حج عمرہ ہی قبول نہیں ہے تو باقی کون سا عمل؟ اس لیے ہر وقت اس بات کی کوشش کیا کریں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے. اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ جیسا کوئی کامیاب بندہ نہیں. امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ اسلام پہ رکھنا اور سنت پہ رکھنا. ایک بندہ بڑا ہی رو رہا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے میرا نا ایک دوست فوت ہو گیا. کہتے اتنی بات بتاؤ، حل ہوا کان علی السنہ، کیا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر غم نہ کرو، ستلقاہ، ان قریب تم جنت میں اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں سنت کا پابند بنائے.